السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسکون زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شے نمبر 5 کی تشریح کی طرف۔ شے نمبر 5 کیا ہے؟ شے نمبر 5 یہی ہے کہ غرض میں کیا کہوں، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ صحرا نشی کیا تھے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہانگیر و جہاندار، جہانگیر و جہاندار، وہ جہاں باں وہ جہاں آرا۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی سنیں۔ الفاظ کے معنی کیا ہے؟ الفاظ کے معنی یہی ہے کہ صحرا نشی، نشی کا مطلب انہیں رہنے والا، صحرا نشی مطلب صحرا میں رہنے والے لوگ۔ جہانگیر کے معنی ہے دنیا فتح کرنے والے، جہان کے معنی جہان اور گیر کا مطلب جہاں پہ قبضہ ہو، لیکن یہاں پہ فتح کیا ہے؟ یعنی دنیا فتح کرنے والے۔ جہانگیر کا مطلب یا جہان پہ فتح کرنے والا یا جہان فتح کرنے والے لوگ۔ جہاندار دنیا پر حکومت کرنے والے۔ جہامان کا مطلب دنیا کی نگہبانی کرنے والا، مطلب جس طرح نگہباں، نگہباں، جہاں باں۔ بہرحال تو جہاں باں کا مطلب ہے دنیا کی نگرانی کرنے والا یا نگہبانی کرنے والا یا دنیا پہ نظر رکھنے والا۔ جہان آرا، دنیا کو سجانے والے۔ اب اس شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں، شعر نمبر 5 کی تشریح کی طرف۔ شاعر اس شعر میں یعنی ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس شعر میں شاعر مشرق یعنی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ صحرا نشینوں یعنی عرب کے ریگستانوں میں رہنے والوں کی خصوصیات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اقبال نے اس سے پہلے بھی اسی نظم میں یہ صحرا نشینوں کا ذکر کیا تھا۔ اور ذکر کیوں کیا تھا؟ ذکر اس لیے کیا تھا کیونکہ اگرچہ یہ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، لیکن ان کی ایمانی جو مرتبہ تھا بہت اونچا تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم کے آغاز میں بھی ان کی خصوصیات بتائی ہے۔ اقبال کو صحرائی زندگی بہت پسند تھی، انہیں صحرا سے محبت تھی۔ اس کی پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ اقبال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس عشق کی بدولت آپ کو ہر وہ چیز عزیز تھی، پیاری تھی، جس کا تعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تھا۔ اور کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی صحرائی علاقے سے تھا، اس لیے آپ صحرائی زندگی کو پسند کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اقبال سہل پسندی کی بجائے مشکل زندگی اور نمود و نمائش کی بجائے سادہ زندگی کو پسند کرتے تھے، اور یہی خوبیاں گدائی زندگی کا خاصہ تھی۔ مطلب یہی جو خوبیاں ہیں، تو اس میں جو فقیرانہ شان ہے تو وہ اس زندگی میں پایا جاتا ہے۔ صحرا کی زندگی مشکل بھی ہے کیونکہ وہاں زندگی کی وہ سہولیات نہیں ہوتی جو شہروں میں ہوتی ہے۔ وہاں پہ صحراؤں میں زندگی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہوتی، اور لیکن وہاں پہ نیچرل ہوائیں چلتی ہیں، اور وہاں مصنوعی پن بھی نہیں ہوتا، آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہوتی، اور زندگی کے حسن کو یہ جو شعر ہے تو شعر زندگی کے وہ حسن کو خراب کر دیتا ہے۔ مطلب یہاں پہ مختلف گرد اڑ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ آرٹیفیشل مطلب زیادہ لوگ جو ہے یا زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں آرٹیفیشل ہوتی ہیں، اس لیے اقبال صحرا کی زندگی کو یا سادہ زندگی کو پسندیدگی کی نگاہ سے یا نظر سے دیکھتے ہوئے صحرا نشینوں کی جو خوبیاں ہیں وہ شمار کرتے ہیں اور گنواتے ہیں کہ یہ لوگ جو زندگی گزارنے کے بنیادی اصول اور ضوابط سے بھی آگاہ نہ تھے۔ مطلب یہ لوگ جو تھے وہ زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط سے، رولز اینڈ ریگولیشن سے اویئر نہیں تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان خانہ بدوشوں اور شتربانوں کو دنیا کا رہنما اور حکمران بنا دیا۔
اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ ان اقبال رحمۃ اللہ مزید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف اپنے علاقوں پر شاندار حکومت کی، بلکہ وہ علاقے جو ہوئے جو فتح کیے گئے تھے کے انتظام کو بھی بہترین بنایا۔ یعنی جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا، جو علاقے ان کے قبضے میں آ گئے، تو وہاں پہ انہوں نے بہت بہترین زندگی جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کی، اور ساتھ ساتھ ہر شعبہ زندگی، چاہے وہ زراعت سے منسلک ہو، چاہے وہ تجارت سے منسلک ہو، چاہے وہ صنعت و حرفت سے منسلک ہو، تو ان چیزوں کو انہوں نے ترقی دی، اور ساتھ ساتھ صرف ان کو ترقی نہیں دی بلکہ ساتھ ساتھ علوم اور فنون کی نگرانی بھی کرتے رہے، قوموں کو امن، سکون اور خوشحالی والی زندگی بخشی۔ یعنی لوگ جو تھے تو ان کے دلوں کو خوشی مل رہی تھی، ان کو خوشحالی بخشی، عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے یعنی ایسے کام کیے، ایسے منصفانہ اصول انہوں نے وضع کیے، ایسے پرنسپلز انہوں نے ایسے قوانین وضع کیے، بنائے کہ جن سے مظلوموں کا حق مارنے میں، یعنی جن سے مظلوموں کا حق دہی میں آسانی پیدا ہوئی۔ مطلب یعنی وہ لوگ جن پہ ظلم کیا جاتا تھا، مظلوموں کا حق مارا جاتا تھا، تو انہوں نے ایسے قوانین بنائے کہ پھر مظلوم کی آواز سنی جاتی تھی، ان کے ساتھ مدد کی جاتی تھی۔ غرض ہر اعتبار سے انسانی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس بات کا افسوس کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ان تمام خصوصیات کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ مطلب آج کل جو مسلمان ہیں، جو آج کل جو نوجوان ہیں، آج کل جو معاشرہ ہے، تو اس معاشرے نے تو ساری چیزیں بلا دی ہیں، اور جو احکام تھے اور جو خوبصورت طریقے تھے وہ ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں۔ لہٰذا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان دنیا میں ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، اور رسوا کیوں نہیں ہوں گے؟ رسوا اس لیے ہوں گے کیونکہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ان کو کبھی کامیابی نہیں ملنے والی، کیونکہ بر صغیر پاک اور ہند کے جو حالات تھے، ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ مسلمان قوم کے سامنے ان کے آباء اور اجداد کا ماضی پیش کیا جائے، تاکہ وہ ماضی کے آئینے میں اپنا حال دیکھ کر اپنا مستقبل کو ٹھیک کرے، اپنے مستقبل کو سنوار سکے، اپنے مستقبل کی فکر کر سکے۔ لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو یہ قلق تھا، وہ افسوس کر رہے تو داس تھے، غمگین تھے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ آج کل جو مسلمان نوجوان ہیں وہ مطلب یعنی ان کو جو کام کرنے چاہیے تھے، ان کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا، ان ساری چیزوں کو فراموش کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے مسلمان جب بھی مار کھاتے ہیں، مسلمان پہ جب بھی ظلم کیا جاتا ہے، تو وہ ظلم اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکام پر پیرا نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اس وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس حوالے سے بڑے تشویش میں مبتلا تھے۔ ظاہری بات ہے ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مسلمان نوجوانوں سے یا مسلمانوں سے نا امید تو نہیں تھے، لیکن ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر اپنے اندر تھوڑی سی بھی یعنی چالاکی پیدا کریں، آپ تھوڑے سے بھی بیدار ہو جائیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت یعنی حکومت دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ ساری دنیا کی باغ ڈور آپ کے پاس، یعنی جتنا بھی باغ ڈور ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اشعار کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں جو پوشیدہ جذبات تھے، اور وہ جذبات جو وہ اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل پیرا نہیں ہو رہے تھے، لہٰذا ان کو سمجھا رہے، بار بار جھوڑنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ یہ جو مسلمان نوجوان ہیں، یہ جو ہمارا حال بھی اور ہمارا مستقبل بھی ہے تاکہ ان کو جگایا جا سکے،
اور اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری کے ذریعے سے یعنی انہوں نے یہ جو کام تھا یہ بطریق احسن انجام دیا. لہٰذا اس حوالے سے آخری شعر اس کے حوالے سے ہے کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہیں، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہیں. اور اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک شعر ہے کہ خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے رازق کا کچھ خیال نہیں. آج کل ہر بندہ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صبح کا ٹائم ہو جاتا ہے سارے لوگ مطلب اسی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور رات گئے تک وہ بیچارے بھاگ رہے ہوتے. تو لہٰذا جب ایک انسان اپنی زندگی میں خوشیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ساتھ ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کا تو نہیں ہے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا ہوں گے تب اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت، اللہ کا تعاون، اللہ کی مہربانی، اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ ہم پہ وقت کے ساتھ ساتھ نچھاور ہوں گی. لیکن جب ہم یعنی صحیح طریقے سے بن جائیں. بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے یعنی آپ فائدہ اٹھائیں گے. اگر آپ کو اس شعر کی تشریح پسند آ جائے تو لہٰذا میرے اس چینل کی ویڈیوز جتنی بھی ویڈیوز بنتی ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائے. مجھے بھی خصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دن ورا ختم جہان میں کامیاب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو مہلک امراض سے، اچانک حادثات سے، مشکلات سے، ہر قسم کی جو ہماری مشکلات اللہ تعالیٰ ان کو حل کر دے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.